کیا ڈرامہ شیدائی کسی انڈین فلم کی کافی ہے؟ جی ناظرین، آخر میں ہم اس سوال کا جواب بھی دے دیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا ڈرامے کی کہانی اور اس کے دلچسپ آغاز پر بات کرتے ہیں۔ ڈرامہ شیدائی کا آغاز کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں بہت امیر ہے، وہ جان بوجھ کر اپنی امیری چھپائے غریبی کا تاثر دے، تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی لڑکی اسے اس کی سادگی اور مشکل حالات کے باوجود قبول کر لے تو سمجھیے کہ وہ واقعی اس انسان کی خیر خواہ اور سچی چاہنے والی ہے۔ علی خان بھی کچھ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ حقیقت میں ایک بہت امیر شخص ہے، لیکن میرال کے سامنے اپنی اصلی پہچان اور دولت چھپا لیتا ہے۔ اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب میرال ایک کمپنی میں جاب انٹرویو دینے جاتی ہے، مگر وہاں اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کمپنی میں میرال کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے وہ دراصل علی خان ہی کی کمپنی ہوتی ہے۔ میرال کو یہ لگتا ہے کہ شاید علی بھی اسی کمپنی میں نوکری لینے آیا تھا اور اسے بھی کام نہیں ملا۔ یہی سے دونوں کے درمیان ایک عجیب سی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ دو ریجیکٹڈ ہونے والے لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں۔ بعد میں دونوں مل کر ایک نئی کمپنی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرال اس کمپنی کی باس بنتی ہے، جبکہ علی خان ایک عام ورکر کی طرح اس کے ساتھ کام کرتا ہے، اور یہی موڑ اس کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ علی خان کی کوششوں اور ذہانت کی وجہ سے میرال کی کمپنی بہت کم وقت میں تیزی سے ترقی کرنے لگتی ہے۔ میرال کو تو یہی لگتا ہے کہ شاید قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن حقیقت میں ہر کامیابی کے پیچھے خاموشی سے علی خان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کہانی میں زبردست موڑ تب آتا ہے جب ایک ریسٹورنٹ میں میرال اور علی کی ملاقات میرال کی سہیلی اور اس کے شوہر سے ہوتی ہے۔ سہیلی کا شوہر خود کو بہت بڑا بزنس مین سمجھتا ہے اور وہ اس بات پر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ آج اس کی ملاقات ایک بڑے بزنس ٹائکون سے ہونے والی ہے۔ وہ میرال اور علی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے لیول کے لوگوں سے ملنے کے لیے تم لوگوں کو شاید کئی سال انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ بار بار اپنی حیثیت جتاتا ہے اور علی کو ایک معمولی ملازم سمجھ کر نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اصل مزہ تب آتا ہے جب اس کے اپنے باس سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ اسی دوران علی خان خاموشی سے ایک فون کرتا ہے اور چند لمحوں بعد وہی بڑا بزنس ٹائکون ان کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر میرال کی سہیلی کا شوہر شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا وہ مذاق اڑا رہا تھا اس کے تعلقات اتنے طاقتور نکلتے ہیں۔ دوسری طرف میرال بھی حیران رہ جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ آخر ایک عام سا ورکر اتنے بڑے بزنس مینوں تک رسائی کیسے رکھتا ہے۔ یہی سے میرال کے دل میں شک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ اس راز کی تہ تک جا کر رہے گی، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ علی نے اس سے اپنی حقیقت چھپائی ہے تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ویسے بھی مسلسل ملاقاتوں کے بعد میرال کے دل میں علی کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ علی تو پہلی نظر میں ہی میرال پر دل ہار بیٹھا تھا۔ کہانی میں ایک اور دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب میرال اچانک علی کا گھر دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ وہ اصل میں یہ جاننا چاہتی ہے کہ علی حقیقت میں کتنے پانی میں ہے۔ یہ سن کر علی کے تو طوطے اڑ جاتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ اب اس کی اصلیت میرال کے سامنے کھلنے والی ہے، لیکن پھر وہ ایک زبردست ترکیب نکالتا ہے۔ علی اپنے ایک دوست کے گھر کی لوکیشن میرال کو بھیج دیتا ہے۔ میرال جب وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ علی خود برتن دھو رہا ہے، گھر بھی انتہائی سادہ سا ہے اور زندگی بھی عام لوگوں جیسی۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دل سے شک نکل جاتا ہے، بلکہ اب وہ اپنے سوچنے پر شرمندہ ہونے لگتی ہے، اور اسی لمحے اس کے دل میں علی کے لیے کچھ خاص جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آگے کہانی کیا رخ اختیار کرے گی؟ کیا میرال کبھی علی کی حقیقت جان پائے گی؟ اور اگر جان گئی تو کیا وہ علی کو معاف کر دے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ڈرامہ دیکھنا ہوگا۔ ویسے ابتدا میں ہم نے بات کی تھی کہ کیا ڈرامہ شیدائی کسی انڈین فلم کا کافی ہے؟ تو کہیں نہ کہیں یہ کہانی انڈین فلم غجنی سے متاثر ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن مکمل نقل نہیں لگتی۔ اور یاد رہیے کہ غجنی خود بھی ایک ساؤتھ انڈین فلم کا ریمیک تھی، البتہ عامر خان کی زبردست پرفارمنس نے اسے نیکسٹ لیول تک پہنچا دیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔